الحمدللہ آداب مباشرت کے سلسلے میں تقریباً 19 پارٹوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنی میں سیدھے راستے پر چلائے۔ آج کا سبق ہے عورت کو زیادہ خواہش کب رہتی ہے، کس وقت رہتی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں عرض ہو چکی ہیں، تمام پارٹوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ تقریباً یہ 19 پارٹ ہو چکے ہیں، تقریباً اس سے پہلے 19 پارٹ ہو چکے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ عورت کو کس وقت زیادہ خواہش رہتی ہے۔ نمبر 1، اپنے شوہر سے کافی عرصہ ہو گیا ملے، اپنے شوہر سے ہم بستری کرے کافی عرصہ ہو گیا۔ نمبر 2، حیض سے فارغ ہونے کے بعد یعنی ماہواری سے پاک ہونے کے بعد۔ نمبر 3، بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد، کیونکہ 40 دن ہو سکتا ہے کہ نفاس کی مدت 40 دن ہو، ورنہ بعض عورتوں کی 40 سے کم بھی ہوتی ہے، 40 دن بعد۔ نمبر 4، حمل ٹھہرنے کے 2 مہینے بعد۔ نمبر 5، سردی کے موسم میں۔ نمبر 6، برسات کے موسم میں، برسات کے ماحول میں۔ نمبر 8، پارک باغ میں سیر کرتے وقت، تفریح کرتے وقت۔ نمبر 9، اپنے شوہر کی تعریف سنتے وقت۔ نمبر 10، اپنے شوہر سے مباشرت کی یعنی ہم بستری کی باتیں کرتے وقت۔ نمبر 11، اپنے شوہر یعنی اپنے خاوند بیوی کے ہاتھ لگائے، بیوی کو مس کرے، بیوی کو چھیڑے اس وقت۔ اگلا نمبر، زیور پہنتے وقت اچھا لباس پہنے ہوئے، عطر خوشبو لگائے ہوئے، یعنی مرد نے لگا رکھی ہے اور اس کے شوہر نے یا اس بیوی نے خود نے لگا رکھی ہے، اس وقت خواہش زیادہ ہوتی ہے اور شوہر سے ملنے کے لیے دل کرتا ہے۔ ان حالتوں میں جو بھی گنوائی گئی ہیں کتابوں میں ہیں کہ عورت کی اپنے شوہر سے ملنے کی خواہش رہتی ہے، طبیعت اپنے شوہر کی طرف جھکتی ہے، لہٰذا اپنی بیویوں کا خیال کریں، کیونکہ خیال کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مردوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا ان کا کیا حق ادا کیا۔ ہر مرد سے پوچھا جائے گا اپنی بیوی کا کیا حق ادا کیا۔ بیوی کا حق کوئی ایک چیز نہیں ہے، کھلانے کا بھی حق ہے، پہنانے کا بھی حق ہے، اور مباشرت کا بھی حق ہے، گھر دینے کے بھی حق ہے، حلال کھلانے کا بھی حق ہے، اور دین سکھانا بھی حق ہے۔ دین کا سکھلانا مرد کے ذمہ ہے عورت کو، یعنی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ذمہ دار بنائے ہیں اور سب سے پوچھ ہوئے گی اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں، لہٰذا مردوں سے پوچھ ہوئے گی ان کی بیویوں کے بارے میں۔ مرد بھی گنہگار ہیں، اللہ ایسا مت کرے کہ اگر مرد اپنی بیوی کی طرف تو دیکھتا نہیں ہے اور گندی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو بیوی کہاں جائے، تو مرد بھی اب ساتھ گنہگار رہے گا۔ اگر اللہ ایسا مت کرے کہ بیوی کوئی ناجائز جگہ چل دی تو مرد گنہگار رہے گا، کیونکہ بیوی کی خواہش مرد پوری نہیں کر رہا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بیوی نہیں رہے گی، بیوی بھی رہے گی، لہٰذا مردوں کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے حال کا خبر رکھنا اور گناہوں سے توبہ کریں۔ زنا بری بلا ہے، جس کو ذلیل ہونا ہو، جس مرد کو جس عورت کو وہ زنا کر لے بس کافی ہے ذلیل ہونے کے لیے، لہٰذا زنا سے بالکل پرہیز کریں، بچیں۔ آنکھوں کے زنا سے بھی، کانوں کے زنا سے بھی، زبان کے زنا سے بھی، اعضاء کے زنا سے بھی، ہاتھ کے زنا سے بھی، پیر کے زنا سے بھی۔ کیا مطلب؟ آنکھوں سے گندہ دیکھنا، عورت دیکھیں غیر مردوں کو، آنکھوں سے زنا،
یا مرد دیکھیں غیر عورتوں کو، یہ بھی آنکھوں سے زنا ہے مردوں کا۔ اسی طرح زبان سے گندی بول رہی ہیں، زبان کے زنا مرد ہوں یا عورت ہوں۔ کانوں سے گندہ سن رہی ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ بھی زنا ہے۔ جسم سے چھو رہی ہیں، یہ بھی زنا ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ گندہ سوچ رہی ہیں، دل کا زنا ہے۔ پیروں سے چل کر جا رہی ہیں گندی جگہ، یہ بھی زنا ہے، لہٰذا ان سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں آداب مباشرت کے بارے میں، وہ ضرور دیکھیں۔ تمام مردوں کی ضروریات ہے یہ، کیونکہ یہ بے فالتو کی باتیں ہم نے نہیں پڑھی، نہیں کہی، ہم نے کام کی ہی باتیں عرض کی ہیں، لہٰذا تقریباً یہ 20واں پارٹ ہے۔ سارے پارٹ سننے کے قابل ہیں، سب کو دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آگے بھی پہنچائیں ان باتوں کو۔ دین کی باتوں کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، ثواب ہمیں ملتا رہے گا اگر ہم نے دین کی باتیں آگے پہنچائی ہیں تو۔ ہاں اگر گناہ کی باتیں آگے پہنچائی ہیں تو پھر یہ گناہ کا صدقہ جاریہ بن جائے گی، گناہ جاری ہو جائیں گے، ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے اور گناہ کے بھر کے ہمیں وہاں بوری پہنچا دیا جائے گی۔ اکیے تو نے گناہ فلاں چیز گندی چیز تو نے آگے پہنچائی ہے، اس نے اور آگے پہنچا دی، اس نے اور آگے پہنچا دی، لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے دیکھ لی، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دیکھنے کی اس گندی چیز کا جو گناہ ان کو الگ الگ ہوئے گا اپنا اپنا گناہ، اور پہنچانے والوں کو سب کے برابر ہوئے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ! ایک بندہ خود گناہ کر رہا ہے، جتنا کیا ہے اس کی سزا بھگتے گا۔ ایک بندے نے گندی چیز آگے پہنچائی ہے، جتنے لوگوں نے دیکھی ہے ان سب کے برابر گناہ پہنچانے والے کو ملے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوے گی۔ ہاں بھلائی کی چیز، نیکی کی چیز، اچھی چیز اگر آگے پہنچائی ہے، سب کے برابر نیکیاں ملیں گی، ان کی نیکیوں میں سے کمی نہیں آوے گی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی دین کی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں۔ مرد اپنی بیوی کی خواہش کو دیکھے، مرد اپنی عورت کی، اپنی بیوی کے تمام باتوں پر نگاہ رکھے، پتہ رہے کہ کب کیا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔